شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل صدقات میں لکھتے ہیں کہ بغداد شہر میں ایک نواب، ایک رئیس رہتا تھا۔ بگڑا ہوا رئیس تھا، ہر وقت اس کے گھر کے اندر شراب نوشی کی محفلیں چلتی رہتی، دوست احباب آتے اور آ کر سارا دن بیٹھے رہتے۔ ایک دن اسی طرح یہ محفل جاری تھی کہ اس کو خیال آیا کہ مجھے کچھ اور پھل وغیرہ بھی منگوانے چاہیے تاکہ دوستوں کو کھلا سکوں۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ 4 درم لے جاؤ اور بازار سے پھل اور جو چیزیں کچھ اور ہیں وہ لے آؤ۔ وہ غلام 4 درم لے کر بازار چل دیا۔ اب اس نے بازار میں دیکھا کہ انہی کے شہر کے ایک بڑے اللہ والے جن کو سب لوگ پہچانتے تھے، بڑے نیک بزرگ، وہ بازار میں کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اگر تم مجھے 4 درم دو گے تو میں تمہیں 4 دعائیں دوں۔ اب یہ ان کا بڑا عقیدت مند تھا، پہچانتا تھا ان کو، تو اس نے نہ آگے کا خیال کیا نہ پیچھے کا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں۔ اس نے وہ 4 درم ان بزرگوں کو دے دی۔ اب جب انہوں نے 4 درم لیے تو انہوں نے کہا اچھا کون سی 4 دعائیں تمہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا جی پہلی دعا تو یہ کریں کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ انہوں نے دعا فرما دی۔ ان کا جی دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے کہ میرا مالک مجھے ان 4 درموں کا بدلہ عطا کرے۔ انہوں نے وہ دعا بھی کر دی۔ کہ تیسری دعا کیا ہے؟ جی تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ میرے مالک کو توبہ کی توفیق دے دے، اس کی زندگی بدل جائے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کر دی۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ میری، میرے مالک کی، میرے ملنے والوں کی، دوست احباب کی اور یہ پورے بغداد والوں کی مغفرت کر دے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کر دی۔ اب یہ دعائیں کروا کے خالی ہاتھ واپس پہنچا، چیزیں تو لی نہیں، خریدی نہیں۔ اب اس کا خیال تھا کہ مالک برا بھلا کہے گا، اس نے سوچا تھا چلے برا بھلا کہہ لے گا، مار لے گا، چلے برداشت کروں گا لیکن دعائیں تو لے لیں۔ اب خلاف معمول جب گھر پہنچا تو مالک نے کہا اتنی دیر لگا دی اور سامان کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، سامان تو نہیں ہے۔ فلاں بزرگ جو ہے آپ بھی جانتے ہیں، وہ بازار میں کھڑے تھے، انہوں نے 4 دعاؤں کا کہا تو میں نے 4 دعائیں ان سے لے لی۔ تو مالک نے کہا اچھا پہلی دعا کون سی تھی تمہاری؟ کہتے پہلی دعا میری یہ تھی کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا، آج سے تم آزاد ہو۔ کہ دوسری دعا کیا تھی؟ کہ دوسری دعا میری یہ تھی کہ اللہ مجھے ان 4 درموں کا بدلہ عطا کرے۔ اس نے کہا یہ لو 4000 درم، تم موج کرو۔ کہ تیسری دعا کیا تھی؟ تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے، آپ کی زندگی بدل جائے۔ تو اس نے کہا کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں۔ زندگی بدل گئی۔ کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ مغفرت فرما دے سب کی۔ کہ جی یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، یہ میرے بس میں نہیں۔ بس زندگی بدل گئی، وہ بھی خوش ہوا، نوکر بھی خوش ہوا۔ اب رات کا وقت ہوا، رات کو سویا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا، تو کیا میں نہیں کروں گا جو میرے بس میں ہے؟ اب میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ اعلان کر دو کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا تو نے کہا تھا، یہ پورے بغداد والے سب لوگ، ان کی میں نے مغفرت کر دی۔ میرے محترم دوستو، اس کہانی کے اندر سبق یہ ہے اصل میں کہ انسان خود جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، اور کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ بغیر کیے ہوئے اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، دستور نہیں ہے، کرنے کو کر سکتا ہے، کرتا بھی ہے، لیکن قانون وہی ہے کہ انسان کرے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں آتی ہے۔ ایک بچے سے استاد نے پوچھا کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہو تو کیا کرو گے؟ بچے نے کہا جی میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤں گا، چھت کے بعد اوپر جو ٹنکی بنی وہاں چڑھ جاؤں گا، اس کے اوپر ایک میز رکھوں گا، اس کے اوپر ایک کرسی رکھوں گا، اور پھر اس پر کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھاؤں گا، ایڑیاں اٹھا کے اللہ سے کہوں گا کہ یا اللہ یہ میرے بس میں تھا، آگے تیرے بس میں۔
یہاں تک میں آ سکتا تھا اپنی چھت تک، اور آگے بلانا تیرا کام ہے۔ تو یہ بڑا ایک چھوٹا سا سبق ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور عام طور پر، لیکن بھولتے بھی نہیں ہیں، عام طور پر ہمیں یہ سبق رزق کے معاملے میں، روٹی روزی کے معاملے میں بڑا یاد رہتا ہے۔ ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، کاروبار، پوری محنت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ دے گا۔ کہ اللہ اس کے بغیر دینے پہ قادر نہیں؟ قادر ہے، بالکل دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قانون اس کا یہی ہے کہ انسان محنت کرے۔ اس محنت کو سارے سمجھتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں گھر بیٹھ جاؤں اللہ مجھے روزی دے گا۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ گھر بیٹھے بھی دے سکتا ہے، لیکن قانون اس کا یہی ہے۔ اس قانون پہ ہم عمل کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہ قانون باقی نیکیوں کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ جس طرح رازق اور رزاق ہے، اس طرح رحمان اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم، اس کی رحمت لینے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ جس سے اس رزق لینے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، اسی طرح بے شک اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن اس کی رحمت لینے کے لیے بھی اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اعمال اللہ کی رحمت کو لینے کے ذریعے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ کسی سے کہیں جو جس کو نماز کا عادی نہیں ہے کہ یہ بھائی نماز پڑھ لو، تو کیا کہے گا؟ اچھا مولوی صاحب دعا کریں۔ یہ کبھی نہیں کہتا کہ صبح میں نے دفتر جانا، مولوی صاحب دعا کریں۔ اس کو پورا پتہ ہے، اس کو تیاری بھی کرے گا، دفتر بھی جائے گا، محنت بھی کرے گا، اور پھر کہے گا چلے دعا کرتے ہیں۔ کہے جی کچھ وسیلہ تو کرنا ہی کرنا نا، لیکن رحمت کا ہم وسیلہ نہیں سمجھتے۔ رحمت کا بھی وسیلہ ہے، اللہ رازق اور رزاق ہے، تو اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے، اور وہ رحمت دے سکتا ہے، لیکن اس کا بھی اس نے یہی قانون بنایا کہ انسان اللہ کی رحمت کو لینے کے اعمال کرے تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ رمضان المبارک ہے، کہ رمضان کا احترام کرے، روزے رکھے، تراویح پڑھے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات، تلاوت، انفاق، دعائیں کرے، تو پھر اللہ کی رحمت یقیناً متوجہ ہوگی۔ اور کچھ بھی نہ کرے تو کہے کہ اللہ رحمان الرحیم بے شک ہے، لیکن اس کے قانون کے خلاف۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے۔